والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور آج سے اصول الدعوہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کا مختصر طریقے سے ہم لوگ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ تمہیدی طور پر دعوت کے کیا مراحل ہیں اور دعوت کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ شروع کیا تو جیسے ہم نے پڑھا کہ دعویٰ دو طریقے سے تھا، ایک سری دعوت تھی اور ایک جہری دعوت تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم بلاتے ہیں لوگوں کو تو اس میں کیا خاصیتیں ہونی چاہیے، دعوت کیسے ہونی چاہیے، وہ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں مراحل الدعوہ الی اللہ۔ دعوت کے جو مراحل ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تو جیسے ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں کہ سیرت کے اجلاس، سیرت کی باتوں میں جب ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد دعوت کا آغاز کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان آیتوں کو جبریل امین کے واسطے سے جب یہ آیتوں کی وحی اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں پر لبیک کہا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اور بتوں کی جو گندگی تھی اس کی قباحتیں لوگوں کے سامنے بیان کی۔ جیسے مفسرین لکھتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے طور سے لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جو مجلسیں ہوتی تھیں اس میں علانیہ دعویٰ تو نہیں کرتے تھے، لیکن جس آدمی کے بارے میں سمجھتے کہ یہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ تو جیسے ہم نے الرحیق المختوم میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اور لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعویٰ کیا، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعویٰ کیا، اور اسی طرح جو غلام تھے ان میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح اس سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعویٰ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے ہے، دعویٰ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں۔ تو اصول الدعوہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن چکے ہیں، یہ ہمارا خلاصہ ہے، اسی کے حساب سے آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی دعوت، جیسے پرانے لوگوں نے جو کتابیں لکھیں، وہ زمانے میں مکے کی کیا آبادی تھی، تو سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا
کہ مکے میں وہ زمانے میں 1.5-2 لاکھ کی آبادی تھی۔ 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپے طور سے، وہی چھپے طور سے دعوت کی بات ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ام المؤمنین کو دعوت دی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور پھر جب دعوت کا دائرہ بڑھنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، پھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن الارقم، یہ سارے صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ یہ سارے چھپے طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کھل کر لوگوں کے سامنے عبادت نہیں کر سکتے تھے، جیسے کعبۃ اللہ چلے جائیں یا وہاں عبادت نماز پڑھنے لگیں یا کوئی اور عبادت بجا لائیں، ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر عبادت کرنا ہوتی تو مکے کی گھاٹیوں میں نکل جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب 30 آدمی کے لگ بھگ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کو کسی جگہ بٹھایا جائے، ان کی دینی تربیت کی جائے، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں دعویٰ میں کہ نوجوان جب یا کوئی بھی لوگ اسلام لاتے ہیں تو ان کے لیے متابعہ، یعنی ان کے احوال کی آگاہی ہو، ان کو دین سکھایا جائے، عقیدے کی باتیں ان کو بتائی جائیں اور ان کی عائلی زندگی کے بارے میں خبر لی جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں حق جان کر آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے وہ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، کہاں تک اسلام سے ان کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اس پر کوئی خاص طور سے ہمارا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ تو یہاں ساری بات کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 30 آدمیوں کو دار ارقم میں جمع کرتے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت کرتے، ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے، ان کو اخلاق اور بہت ساری اچھی باتیں سناتے۔ تو 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 3 سال تک ایسے ہی دعویٰ سری طور سے چلتا رہا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر جیسے جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ما یقارب 40 رجلا وامرأة دخلوا فی الاسلام، لگ بھگ 40 آدمی مرد اور عورتوں سے ملا کر اسلام میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو یہ سنتے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ درس میں شریک ہیں، یہ ساری باتوں سے ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بحیثیت داعی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ دعویٰ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بات ہوتی ہے، کبھی اسے سری طور پر کیا جاتا ہے، کبھی جہری طور پر کیا جاتا ہے۔ حالات کے حساب سے دیکھ کر اور بڑی ہی نزاکت کے ساتھ حالات پر نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کا یہ ہے دعویٰ۔ کوئی ایسا نہیں کہ دعویٰ کا کام چند ان پڑھوں، جاہلوں اور نتائج پر نظر نہ رکھنے والے دیوانوں کا کام ہو، ایسا نہیں۔ دعویٰ بہت ہی اہم کام ہے جسے صاحب بصیرت لوگ ہی کر سکتے ہیں، جن کی حالات پر گہری نظر ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اذا کان الجہر، جب دعویٰ کرنے علانیہ آپ کرنے میں دشواریاں ہیں تو سری طور سے آپ اور ہم کریں گے، لیکن جہاں علانیہ دعویٰ کرنے کا امکان ہے، پاسبلٹیز ہیں، تو وہاں سری دعویٰ کرنے کی گنجائش نہیں، ایسے بھی ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد
ایک اور مرحلہ ہمارے ساتھ آتا ہے کھل کر دعویٰ کرنا. جیسے آج ہم لوگ کون سا دعویٰ کرتے ہیں؟ کھل کر ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسی کوئی پابندیاں تو ہے نہیں، الحمدللہ تو کھل کر کرتے ہیں. تو یہ کھل کر دعویٰ کرنے میں تو یہاں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کھل کر دعویٰ کیجئے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا کہ آپ کھل کر دعویٰ کیجئے، جیسے اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اور جیسے ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بلا کر کہا یا بنی فہر، بنی فہر جو قبیلہ تھا، یا بنی عدی، قبیلے عدی کو بلا کر کہا. سارے لوگ جمع ہوئے اور کہتے ہیں جن جن لوگوں کو جانا تھا گئے، جو جا نہیں سکتا تھا، اپاہج تھا، کمزور تھا، بوڑھا تھا، اس نے اپنا کوئی قاصد بھیجا، بولا کہ جا کے دیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز کیا لگا رہے ہیں، کیسے بلا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ہیں اور وہاں چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارأیتم لو اخبرتکم ان خیرا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی. کہا کہ مجھے بتاؤ، میں تو پہاڑی کی اس طرف ہوں اور میں میرے سامنے تم ہو اور پیچھے بھی میں دیکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں پہاڑی پر ہوں. اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے سے کوئی گھڑ سواروں کی فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کا سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا قالوا ما جربنا علیک کذبا. کہا کہ ہم نے آپ پر جھوٹ کو آزمایا نہیں، آپ سچے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت ہمارے دعویٰ کے فیلڈ میں بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی شخصیت، پرسنالٹی کو صاف شفاف رکھیں. ایسا رکھیں، ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اخلاق ایسے نہ ہوں، ہمارے گھریلو زندگی، عائلی زندگی ایسے نہ ہو کہ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں کہ ڈھنگ سے بیوی بچوں کو پال نہیں پاتا ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، یہ نکلا ہے دعویٰ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا گیا. نہیں، لوگوں نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اور بھی چیزیں تو دور کی بات، جھوٹ تو کہا کہ جھوٹ کو ہم نے نہیں سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں کہ ایک سخت عذاب آنے والا ہے. تو جیسے ہم نے الرحیق المختوم میں پڑھا کہ ابو جہل نے کہا تباً لک تباً لک، اے محمد، تباً لک سائر اليوم، اے محمد آپ پر بربادی ہو، آپ کے ہاتھ ٹوٹے، سارا دن آپ اس کا شکار رہیں. کیا بات آپ کہتے ہیں؟ الہذا جمعتنا، کیا یہ بات بولنے کے لیے آپ نے ہم کو اتنی دور جمع کیا ہے؟ ابھی تو صفا کا پہاڑ بہت نزدیک پڑتا ہے، تو دیر ہو جاتی ہے، چائے وہ پی کے آنے میں کبھی دیر ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں پھر بھی وہ اجر میں کیا ہیں؟ شریک ہیں. اور جو لوگ نہیں ہیں اس سے مور بیٹر دین. یس. تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے، سب کو کیا کرے؟ علم دے. اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں برکت دے. آمین. تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تباً لک سائر اليوم، آپ پر ہلاکت ہو، بربادی ہو سارے دن کی. الہذا جمعتنا، کیا آپ نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ ابھی تو کعبۃ اللہ کے بالکل لگتا ہے کہ صفا کا پہاڑ وہیں قریب ہے، لیکن وہ زمانے میں وہ چھوٹا سا فاصلہ بھی پتہ نہیں کتنا دور رہا ہوگا، اور مکے کی آبادی صفا کی پہاڑ سے کیسے رہی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. فنزل، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس نے صرف تباً لک کہا
اللہ نے کہا کہ ابو لہب کے 2 ہاتھ ٹوٹیں۔ کیا کہا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، وتب، اور وہ برباد ہو۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتی زندگی مرحلۃ الجہر، یعنی علانیہ دعویٰ کرنے کی تھی۔ ہم نے آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے 2 ٹائپس، 2 اسٹیجز ہم نے پڑھے۔ پہلا اسٹیج تھا کیا؟ سری۔ سری مطلب کیا مطلب؟ سیکریٹ، سیکریٹ، چپکے چپکے۔ ہماری دکنی زبان میں کیا بولیں گے ہم لوگ؟ چھپی چھپی، چپکے چپکے۔ ہاں، یہ دعوت ہے، یہ جہری دعوت ہے۔ جہری دعوت اوپنلی۔ تو کہتے ہیں قابلہ قومہ بالتکذیب، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعویٰ شروع کیا، قوم نے جھوٹا بولنا شروع، ارے اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ کا کوئی خاص گھر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی محل نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی محل نہیں، ایسی ساری باتیں ہوئیں۔ والعداء الشدید فانطلقت اول صیحۃ عداء تجاہ من عم ابی لہب، تو سب سے پہلے دشمنی کا نعرہ جو لگایا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے لگایا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ باہر والے دشمنی کریں تو اتنا دل کو افسوس نہ ہو، لیکن اپنے ہمارے ساتھ کریں، بیگانے نہ ہوں، بیگانے نے اپنے کریں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی بھی مخالفت باہر والوں سے پہلے کون کرتا ہے؟ اپنے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنے چاچا سے مخالفت کا سامنا ہوا، اور وہ تھا ابو لہب جس نے یہ باتیں کہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر تکلیفیں بڑھنے لگیں۔ جیسے جیسے زمانہ نبوت اور رسالت کا آگے بڑھتا جاتا تھا، تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آپ کے عزائم اور ہمتیں ولولے پست نہیں تھے، آپ کی ہمتوں میں، عزائم میں مضبوطی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعویٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں قید ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ شعب ابی طالب میں چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی چیز آپ کو بیچیں گے نہیں، کوئی چیز آپ سے لیں گے نہیں۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ بڑا عجیب تھا، اور وہ لوگ جو ناز و نعم میں پلے تھے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے سارے آپ کے خاندان والے، سب کے سب جا کر کہاں رہے؟ شعب ابی طالب میں رہے، گھاٹی میں۔ تو اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا۔ جب تک ابو طالب تھے لوگوں کو اتنی ہمت نہیں تھی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے۔ طائف میں کیا ہوا آپ نے سنا، بڑی تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ عبد یالیل اور اس کے بھائیوں نے کیا کچھ کیا، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے؟ نہیں پوچھتا تھا، اس لیے میں خود آگے بڑھ کے بول دیا کون تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اچھا، ایک مقام پر جب پہنچے تو آپ خون اتنا بہا کہ آپ بے ہوشی کا عالم آپ پر طاری ہو گیا۔ تو ایک مقام پر جب پہنچے تو جنوں کا ایک قافلہ آپ کے پاس آیا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ اس کے بعد اب مرحلہ تھا طائف سے، اب طائف میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اب پھر طائف سے دوبارہ مکے میں آنا۔ کیسا جائیں گے مکے میں؟ ظاہر ہے مکے میں جا نہیں سکتے، مکے والے آنے نہیں دیں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم مکہ سے نکل کر آئے ہیں، اب پھر مکے والے داخل نہیں ہونے دیں گے، اب کسی کی ضمانت چاہیے، کسی کی ضمانت چاہیے۔ تو کس کی ضمانت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہتھیار پہن لو
اور کعبۃ اللہ میں آئے اور آ کر کہا کہ میں محمد کو امان دیتا ہوں، جسے اپنی جان عزیز ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھیڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبۃ اللہ میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کی امان میں کہاں داخل ہوئے؟ دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ نام آپ دیکھ لیجیے، یہ دیکھیے، فخرج الى الطائف يدعوهم ويستنصرهم فكذبوه فعاد الى مکہ۔ طائف والوں نے مانا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کہاں ہجرت کیے؟ مدینہ ہجرت کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بنیاد وہاں رکھی، اسلامی سلطنت کی پہلی بنیاد مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی سفر چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ وہ پہلا موقع تھا مکے کی وہ فضا تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ جب نبوت اور رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو کہا لا راحت لابیک بعد ھذا اليوم، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی راحت نہیں۔ تو دین کی جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، دعات ہوں، دین سیکھنے والے ہوں، ان کو زندگی میں کیا نہیں ملے گی؟ راحت نہیں ملے گی۔ جب انتقال کے وقت جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو تڑپتے دیکھا تو کیا لا تعب لابیک بعد ھذا اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے باپ کیا ہونے والے ہیں؟ دنیا سے جانے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ایک داعیانہ زندگی، محنتوں مشقتوں کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے جس میں گلستان ہو، پھول بچھے ہوں، آپ آرام سے چلتے جائیں، کھاتے جائیں، مست ہوں۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے جس میں جذبات لہو لہان ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، لوگوں سے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ دعوتی زندگی ایسی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک، یعنی پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سارے وسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، استعمال کیے، یہاں تک کہ اتنی ساری شادیاں کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہوا۔ تو آخری وہ وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جیسے ہم نے پڑھا، ہر نبی کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، آپ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں یا کچھ اور مہلت چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، الرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی، اور یہ سلسلہ جیسے کہتے ہیں 20 سال تک، جیسے مکہ اور مدینہ کا یہ سلسلہ کتنا؟ 3 سال تو سری دعوت میں چلے گئے، اور 20 سال جہری دعوت میں چلے گئے۔ 23 ایئرس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی تھی۔ تو بہرکیف یہ خلاصہ تھا۔ تو کچھ باتیں انشاءاللہ اسی سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ جو دعویٰ جو ہوتی ہے، دعوتی زندگی جو ہوتی ہے، 15 منٹ اور ہمارے پاس نہیں، 10 منٹ۔ تو یہ دعوتی زندگی جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں خصائص الدعوہ۔ اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ ہم لوگ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں صرف اس کا خلاصہ ہے۔ کس کا؟ اصول الدعوہ کا خلاصہ ہے۔ تو ایک ہی بات ہمارے سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا وہ
پارٹس پر مشتمل تھا، ایک سری دعوت اور ایک جہری دعوت۔ سری دعوت 3 سال تک رہی، جہری دعوت 20 سال تک تھی، تو جہری دعوت ہی زیادہ ہے، سری دعوت اتنا نہیں۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں یہ جو دعویٰ ہوتی ہے، دعوت، یہ کھانے کی دعوت کی بات ہم نے کہا، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، پہلے لوگ بھوکے رہ کے مرتے تھے، آج لوگ زیادہ کھا کے مر جاتے ہیں، نہیں تو کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو سری یہ جو دعوت ہوتی ہے اس کی خاصیتیں کیا ہیں؟ تو کہا کہ الربانیہ، یہ دعوت کیا ہوتی ہے؟ ربانی ہوتی، یعنی اس میں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی، اسلام لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، اسلام لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، اسلام لوگوں کی زندگی میں اتارا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن والسنہ وما يتعلق بها۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، سنت اور سنت کی کچھ باتیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ میرا کیا ہے، ہمارے پاس طلبہ بدلتے رہتے ہیں، کوئی مستقل طلبہ نہیں ہوتے ہیں۔ مستقل طالب ہو تو وہ کیا ہو، ساری باتوں کو جانے، ہاں شیخ سے ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، اچھا قرآن کا ڈیفینیشن کیا ہم نے پڑھا؟ القرآن کلام اللہ المنزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ بواسطۃ جبریل۔ قرآن کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، المنزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل، جبریل کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا۔ المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے۔ دوسری چیزیں ہیں، آپ اسے، علامہ اقبال کے اشعار ہیں، آپ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لب پہ آتی ہے دعا، وہ ایسا نہیں پڑھ سکتے، اسے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب البتہ آپ یہ پڑھیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ المتعبد بتلاوت، تو کہتے ہیں قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اس کو نازل کیا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ علیم، یہ تو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، ہم لوگ کبھی بولتے ہیں شکیب صاحب قرآن پورے کا پورا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، ہم لوگ اصول تفسیر میں پڑھیں، قرآن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نسخہ تیار کیا، 7 کاپیز تیار کی، 7 کاپی تیار کر کے ہر قاری کے ساتھ یہ قرآن کے ساتھ ایک قاری کو بھیجا پڑھانے والوں، تو اس قرآن میں کیا نہیں تھا، نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیر پیش بھی نہیں تھے۔ ویسا قرآن لاکھوں دیت پڑھیں گی تمہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن یہ لکھا، اس میں یہ نہیں تھا، مصحف عثمانی میں نقطے بھی نہیں تھے، کیا نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ اب اس میں نقطے کس نے لگائے؟ کہا کہ ابو الاسود الدؤلی، ان کو اس نے حکم دیا، اس نے حجاج بن یوسف نے، تو ان کے حکم پر انہوں نے لگا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، انہی نے حکم دیا، لیکن کس نے لگایا؟ حسن بصری اور دوسرے لوگ تھے، معمر، سلیمان بن معمر، یہ تمام لوگوں نے اس میں نقطے لگائے۔ اچھا، نقطے میں کیا ہوتا تھا؟ اب جو زبر زیر پیش ہے، زبر اوپر آتا ہے، فتحہ، زبر، نصب، یہ زبر کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نقطہ لگایا جاتا تھا، لیٹر کے اوپر ایک نقطہ، تو مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ زبر۔ السلام علیکم شیخ۔
کرتے چلے. ماشاء اللہ. ہم نے آپ کو یاد کیا تھا درس سے پہلے، تو کہتے ہیں زبر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن بنا اس میں نقطے نہیں تھے، اعراب بھی نہیں تھے، اور ایسا قرآن پڑھنے میں ان لوگوں کو یہ تھا، سارے لوگ پڑھتے تھے، معلوم ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن متفق علیہ ہے، قرآن متواتر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دعویٰ کرے کہ پتہ نہیں قرآن میں کیا تبدیلی آئی ہے، ایسی بات نہیں تھی. قرآن کے بہت سارے اس زمانے میں حفاظ تھے. قرآن ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کو یاد تھا، صحابہ کو یاد تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. والسنہ، اب سنت کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف وحی کرتا ہے. مطلب وحی کی دو ٹائپ ہیں، وحی متلو، وحی غیر متلو. وحی متلو وہ ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. سنہ وحی متلو جس کی تلاوت نہیں کرتے. تو یہاں ایک بات بتاتے ہوئے کہا کہ دعویٰ کی پہلی صفت کیا ہونی چاہیے، تو کہا کہ وہ ربانیہ، یعنی قرآن و حدیث پر مشتمل ہونی چاہیے. دعویٰ کس پر مشتمل ہونی چاہیے؟ اب لوگ کیا بولتے معلوم؟ بھائی تم قرآن اور حدیث بولے تو لوگ آتے نہیں، کیا کرنا؟ لیٹسٹ انداز میں کیا تو بولنا، اپنشد پڑھنا، وہ ان کی کتابوں میں سے کیا تو بھی منتر پڑھنا، یا تو انجیل بائبل میں سے کیا تو کوڈ لا کو ایسا اٹھا کو ایسا بتانا. بتائے تو لوگ کیا کریں گے؟ اٹریکٹ ہوں گے. اچھا ایسا بتاتے کیا انہوں؟ قرآن بولتا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. کس سے نصیحت کرو؟ قرآن سے. قرآن جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ارے یہ نام رکھے تو مسجد کو کون بھی آئیں گے نہیں، اس کا سے مسجد کا نام اہل السنہ والجماع بدلا ڈالے. اہل حدیث مسجد کا نام کیا کر ڈالے؟ بدلا. ارے اہل حدیث مسجد بول تو لوگ نہیں آتے. سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ اس زمانے میں. ہاں اچھا، کہتے ہیں دعویٰ کس پر مشتمل ہونی چاہیے؟ قرآن و حدیث پر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے داعیوں کو کم از کم 5 پارے یاد رہنا، 5 پارے ہمیشہ یاد رہنا، کم از کم 5 پارے یاد رہنا. 40 نوویہ، 40 حدیثیں کم از کم یاد رہنا. یہ منیمم بیسک کیپیسٹی. ہاں وہ جو علاج کرتا ہے RMP ڈاکٹر، MD MBBS کی بات نہیں کرتا، اسے تو کم از کم نبض دیکھنے آتا، وہ لگا کو دیکھتا، وہ تو معلوم. ہمارے داعی جو دین کی طرف بلاتے ہیں اگر اتنا بھی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، قرآن کے 5 جز، یہ ایک جز، ایک پارہ، بعض لوگوں کو ایک پارہ بھی یاد نہیں رہا، مجھے معلوم، تو پھر مشکل ہے. کہا کما دین کی جو دعوت ہے کمال کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے اسلام کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو کامل ہے. والجہل والہوى والظلم، دعوت میں جہالت کا اظہار نہ ہو. ہم لوگ جب دعویٰ کرنے جائیں گے تو کئی لوگوں سے پالا پڑے گا، لوگ طرح طرح کی جہالت کریں گے، تو جہالت کا جواب جہالت نہیں ہوتا ہے. والہوى، نفسانی خواہشات. دعویٰ کرنے میں ہم صحیح صحیح کام کریں، یعنی من جتنا بولتا ہے اس کو بولے، باقی کو چھپا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہا تظفر بقدر کبیر جدا من الہیبۃ والاحترام من قبل المؤمنین. کہتے ہیں کہ جیسے کچھ ہمارے اخلاق دعویٰ میں ہوں گے ہمارا دعویٰ اتنا کامیاب ہوگا. ہم جیسے کچھ کریں گے خوش و خضوع کے ساتھ، اس لیے کہ دعویٰ ربانیہ ہے. کس کی دعوت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بلانے والے ہیں، تو ہماری دعوت میں اخلاص ہو، سنجیدگی ہو، تواضع ہو، اور لوگوں کو ہم بڑے احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ بلائیں.
اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، دعویٰ کی صفات میں سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو کہا کہ الشمول۔ الشمول کا مطلب ہے کہ دعوت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، یہ باتیں ہیں انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ بہت بہت اہم باتیں ہیں کہ ہماری دعوت کو کیسے ہم کامیاب بنا سکیں۔ آج شکوہ ہے ہمارا شکوہ، لیکن پھر بھی الحمدللہ بس ہمارے نکلنے کی دیر ہے، نکلتے ہیں تو اللہ ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ تھوڑا ہم لوگ ذرا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی نکل جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسا رسپانس ہم کو ملتا ہے۔ تو کچھ چیزیں، ضروری چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں دعوت میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔